اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دیں، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی القعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی القعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڈ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے،
میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا، تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی۔ کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے، ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا، جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی۔ محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے۔ انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔
اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے، عجیب خیال آیا ہے، اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ ثوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت ثوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات، یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں
1,00,000 का सवाब हरम मक्का में। एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है। हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा हुजूर ने पूछा, ये भी ज़रा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है। देखिए ना, आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है। उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियाँ सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाएं। भैया को जुबान हो के कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं? कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है। कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रज़ा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ ज़रा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई। फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नज़र में काबे से भी ज़्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान
لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں. کچھ چیزیں ایسی میں مختلف شہروں